ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ گراں قدر بزرگان محترم، عزیز نوجوان دوستوں، پیارے بچوں، محترم ماں اور بہنوں، بزرگوں کا اور بعض نوجوان دوستوں کا اصرار رہا کہ آج بھی چونکہ رمضان المبارک جاری ہے، چاند نظر نہیں آیا، تو آج بھی جو ہے یہ نشست جاری رہے، گفتگو ہو، اس کا لوگوں نے اصرار کیا۔ ویسے ہم نے کہا تھا کہ کل ہمارا پروگرام ختم ہو چکا ہے، دعا کے حیثیت سے بھی کل میں نے مکمل دعا کر دی اور گفتگو ہماری ختم ہو چکی تھی، لیکن خواہش کا احترام کرتے ہوئے آج خیر امت کے موضوع پر میں کچھ باتیں عرض کروں گا۔ یہ اس لیے ضروری ہے کہ اس وقت دنیا میں خیر و شر کی جو کشمکش ہے، حق و باطل کا جو معرکہ اس وقت بپا ہے، اس میں امت کا ایک بڑا وائٹل رول ہے، امت ایک اہم کردار پلے کر رہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ مجھے اور آپ کو اس کا شعور نہ ہو، لیکن بحیثیت مجموعی ساری دنیا میں امت کا ایک بڑا اہم کردار ہے، اور امت ہی سے ساری دنیا کے لوگوں کی ٹکر ہے۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ برما کا قصہ اور آسام کا، تو معلوم ہے کہ مسلمانوں کی نہ بدھسٹ سے بنتی ہے نہ ہندو قوم کے لوگوں سے بنتی ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ بدھسٹ بھی مسلمانوں کے خلاف ہیں اور بوڈو بھی مسلمانوں کے خلاف نظر آتے ہیں۔ اچھا، صرف یہی نہیں، آپ کو لگے گا صاحب یہ تو دو قومیں ہیں جن کا کوئی مذہب نہیں، وہ تو مسلمانوں کے دوست ہوں گے، لیکن معلوم ہے کہ چائنا میں مسلمانوں کو چین کی زندگی سانس لینے دیتے نہیں۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اہل کتاب جو اسلام سے قریب ترین ہیں، ان کا بھی معاملہ اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ سخت بلکہ سخت ترین ہے۔ آپ عراق میں اور افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو نیو کرسچنز ہیں ان کا طریقہ رویہ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہے، اور یہودی مسلمانوں کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کرتے ہیں، فلسطین میں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ دنیا میں جتنی قومیں، جتنی تہذیبیں ہیں، ان سب کو لگتا ہے کہ خطرہ اسلام سے اور مسلمانوں سے ہے، اس لیے ہر ایک کی ٹکر مسلمانوں سے اور اسلام سے ہے۔ اس لیے میں نے آج اس موضوع کا انتخاب کیا کہ خیر امت کیا ہے، ان کی صفات کیا ہیں، اور اس صفات کو ہم کیسے پروان چڑھا سکتے ہیں۔ قرآن مجید کی ایک آیت میں نے تلاوت کی ہے سورہ آل عمران سے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ تم ہی بہترین امت ہو، کنتم خیر امت اخرجت للناس، جو لوگوں کی خاطر نکالی گئی ہے، بپا کی گئی ہے۔ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ وہ مقام تھا جس پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو مامور کیا تھا، یہ بہت اونچا مقام تھا، لیکن اس کے وہ اہل نہیں ہوئے۔ اس سے قرآن نے کہا وَلَوْ آمَنَ أَهْلَ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر وہ رسول پر ایمان لے آتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو پرانا جو ان کا مقام تھا، جو منصب تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کہا کہ فضلتکم علی العالمین، ساری جہاں والوں پر ہم نے تم کو فضیلت عطا کی ہے، وہ مقام ان کا باقی رہتا، خیر امت کی پوزیشن ان کی بحال ہو جاتی، لیکن یہ کام انہوں نے نہیں کیا، بلکہ یہ کہ قرآن بتاتا ہے کہ منہم المؤمنون، اس میں سے تھوڑے لوگ جو ایمان لے آئے، صاحب ایمان ہی، وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، اور ان کی ایک بڑی کثرت، ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو فاسق ہیں، جو نافرمان ہیں۔ تو اہل کتاب کا جو منصب تھا دنیا کے اندر نبیوں کے پیغام کو پہنچانا بندگان خدا تک، قرآن میں یہ بات بار بار آئی ہے، وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اس طرح کی باتیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے جو عہد لیا تھا، مفسرین نے لکھا کہ وہ 3 عہد تھا۔ ایک تو یہ کہ شریعت کی پابندی کریں گے، دوسرا یہ ہے کہ شریعت کا پیغام دوسرے بندگان خدا تک پہنچائیں گے، اور تیسرا عہد انہوں نے یہ لیا تھا کہ ہمارے بعد اس امت مطلب حضرت موسیٰ کے چلے جانے کے بعد جتنے انبیاء آئیں گے اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو ہم ان پر ایمان لے آئیں گے۔ یہ 3 عہد ان سے لیا گیا تھا، تینوں عہد کو انہوں نے فراموش کیا۔ عہد شکن قوم، عہد فراموش قوم ہے کہ انہوں نے کسی عہد کی پابندی نہیں کی۔ اسی لیے سورہ بقرہ کے اندر یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، یہ یاد دلایا گیا کہ جو عہد تم نے مجھ سے کیا تھا، شریعت کی پابندی، شریعت کا پیغام دوسرے بندگان خدا تک پہنچانا، اور آخری رسول پر ایمان لے آنے کا جو عہد تھا، اس عہد کو تم پورا کرو، میں نے جو عہد تم سے کیا ہے وہ عہد میں پورا کروں گا۔ تو یہ کام اہل کتاب نے نہیں کیا، امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہٹایا اور امت کو اس مقام پر منصب پر کھڑا کیا کہ دنیا کی قیادت اللہ تعالیٰ نے اس کے حوالے کی، دنیا کی سب سے بہترین قوم اللہ نے قرار دیا۔ یہاں ایک بات میں عرض کر دیتا ہوں کہ امت مسلمہ کے لیے جو لفظ آیا ہے وہ خیر امت ہے، بہترین امت۔ بہترین امت اور برتر امت، بہتر اور برتر میں تھوڑا سا فرق ہے۔ دنیا میں جتنے اقوام ہیں ان کا کلیم میں یہ ہے کہ وہ برتر قوم ہے،
کوئی یہ نہیں کہتا کہ وہ کمتر ہیں، سب کا کلیم یہ ہے کہ وہ برتر قوم ہے۔ خدا نے ہم کو بتایا کہ تم برتر قوم نہیں ہو، تم بہتر قوم ہے، یہ دونوں میں فرق ہے۔ برتر قوم جب ہم کہتے ہیں تو ظاہری اعتبار سے کسی قوم کے پاس اگر قوت ہو، دولت ہو، تعلیم ہو، اقتدار ہو تو ہم کہتے ہیں کہ وہ مجھ سے برتر ہے، ہم سے بہتر ہے، برتر ہے وہ قوم۔ جیسے اگر میں کہوں کہ زید مجھ سے برتر ہے اس لیے کہ اس کی تعلیم مجھ سے زیادہ ہے، زید کی آمدنی مجھ سے زیادہ ہے، 1 لاکھ روپے ماہانہ کماتا ہے، زید کی کوٹھی اور زید کا بنگلہ مجھ سے برتر ہے، تو اس کا مقام مجھ سے برتر قرار پاتا ہے، اس لیے کہ اسے دولت، تعلیم اور ڈگری ان سب معاملات میں وہ مجھ سے آگے ہے۔ لیکن بہتر ہم اس وقت کہتے ہیں جب یہ کہیں کہ صاحب بکر مجھ سے بہتر ہے اس لیے کہ وہ نمازوں کی پابندی مجھ سے زیادہ بہتر طور پر کرتا ہے، بکر اس لیے مجھ سے بہتر ہے کہ وہ بندگان خدا کے لیے دوڑ دوڑ کر خدمت کرتا ہے، انفاق کرتا ہے، خرچ کرتا ہے۔ تو بہتر اور برتر جب ہم لفظ استعمال کرتے ہیں تو تب بھی غیر شعوری طور پر ہمارے ہاں یہ واضح ڈفرنس پایا جاتا ہے، برتر مادی اسباب کی بنیاد پر اور بہتر اخلاقی اسباب اور نظریہ اور نصب العین کی بنیاد پر بہتر قرار پاتے ہیں۔ وہ آپ دیکھیے کہ بنی اسرائیل کا یہ کلیم کہ نحن ابناء اللہ و احباہم، ہم اللہ کے بیٹے اور چہیتے ہیں، اور لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، یہ برتر ہونے کا تصور ہے کہ دنیا کی برتر قوم ہے، ہم قوم ہیں۔ اسی طرح دوسرے لوگوں نے کہا هو اشد منکم قوة، کہ تم سے زیادہ قوت والے، یہ قوم عاد قوم سمود کا یہ نعرہ تھا کہ ان سے بہتر ہم ہیں، پچھلی قوموں سے بہتر ہم ہیں، اس لیے کہ دنیا کو ہم نے کھنگالا، دنیا کو ہم نے تعمیر کیا، دنیا کو ہم نے بنایا، یہ کلیم ان کا تھا۔ اور فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی، میں بہتر ہوں، میں رب اعلیٰ ہوں، یہ برتر ہونے کا، سپیریئر ہونے کا یہ کلیم بہت سے لوگوں نے کیا۔ برما کے لوگ اس لیے اپنے آپ کو سپیریئر محسوس کرتے ہیں کہ سرزمین میں وہ بہت پرانے ہیں اور مسلمانوں کے بارے میں ان کا خیال ہے کہ 1000 برس پہلے مسلمان یہاں آئے، یہ ندیاں ہماری ہیں، یہ پہاڑ ہمارے، یہ کوثار ہمارے، یہ سبززار ہمارے۔ آسام کے بورڈوز کا خیال ہے کہ ہم برتر قومی اور ہمارا پرسنٹیج جہاں زیادہ ہوگا وہاں ہماری بورڈو کونسل بنے گی اور مسلمانوں کو یہاں نہیں رہنا چاہیے، یہ تصور برتر ہے۔ ایک کتاب آئی تھی دی گنز دی جرمز اینڈ دی اسٹیل کے نام سے، اس میں وائٹ ریس کی سپیریئرٹی پر گفتگو کی گئی ہے کہ دنیا میں وائٹ ریس کیوں سپیریئر ہے، گوری چمڑی کی نسل برتر قوم ہے، سپیریئرٹی کا تصور۔ دیکھیں سپیریئرٹی اور بیٹر ہونے میں فرق ہے، برتر ہونے میں اور بہتر ہونے میں۔ امت مسلمہ آج بھی بہتر قوم ہے۔ برتر قوم ہو سکتی ہے کہ انگریز ہو، برتر قوم کوئی اور ہو سکتی ہے جن کے پاس اقتدار ہے، دولت ہے، پیسے ہے اور بہت سی چیزیں، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ان کی خدمت میں معمور ہیں، تو وہ اپنے آپ کو برتر ہونے کا کلیم کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو کتاب میں نے بتایا دی گنز دی جرمز اینڈ دی اسٹیل، اس میں کہتا ہے کہ وائٹ ریس کی سپیریئرٹی کو سٹل انداز میں، خاموش انداز میں اس نے سپیریئرٹی ظاہر کی ہے اور بتایا کہ دنیا کو 3 عظیم کارناموں سے ہم نے نوازا اور یہ دیا ہے۔ نمبر 1 ہے کہ گنز کا مطلب ہے پوری وارفیئر انڈسٹری، جرمز کا مطلب ہے سارا میڈیسن، بیکٹیریا کو کنٹرول کرنا، اینٹی بایوٹکس، یہ ساری چیزیں میڈیسن کی پوری دنیا، اور اسٹیل کا مطلب ہے انڈسٹریل ریولیوشن، جتنے کارخانے اور صنعت اور حرفت ہم دیکھتے ہیں یہ ساری چیزیں، یہ 3 بڑی بڑی جو ہے ہماری دنیا کو پیشکش ہے، اس لیے ہم دنیا کی سب سے برتر قوم، سپیریئر قوم کا تصور ان کے یہاں پایا جاتا ہے۔ اسلام سپیریئر کا نہیں، اسلام بیٹر کا یہ تصور دیتا ہے کہ تم بہتر قوت ہو، بہتر قوم ہو، اس لیے کہ روحانی لحاظ سے، معنوی لحاظ سے یہ قوم جو ہے آج بھی دنیا کی سب سے بہترین قوم ہے۔ میں عموماً مقررین کو، واعظین کو دیکھتا ہوں کہ ہمیشہ یہ روتے ہی کہ امت مسلمہ بگڑ گئی اور خراب ہو گئی اور بے عمل ہو گئی اور منافق ہو گئے، فاسق ہو گئے اور رسول کی محبت نہیں اور دین کی اطاعت نہیں، فلاں نہیں، یہ پوری لمبی فہرست گناتے رہتے ہیں، امت مسلمہ بہت خراب ہو چکی ہے۔ لیکن تحقیق کے ذریعے سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی آج بھی بہتر قوم، بلکہ بہترین قوم آج بھی مسلمان ہی ہے، اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے، اور یہ شک سے بالا تر بات ہے، تحقیق سے ثابت شدہ بات ہے کہ آج بھی مسلمان ہی دنیا کی سب سے بہترین قوم ہے۔ کنتم خیر امتین جو کہا گیا ہے تو آج بھی ہم ہی بہترین قوم ہے۔ دیکھیے ایک سیریز آف آرٹیکلز نیٹ میں اویلیبل ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ایک صاحب ہے دلی میں، ڈاکٹر جاوید جمیل صاحب، ان کے آرٹیکلز کا ایک سلسلہ چلا تھا، ڈسپائٹ شارٹ کمنگز مسلم موسٹ سیولائزڈ، یہ ان کا مضمون ہے، بہت شاندار مضمون ہے، اس کے مضمون کو آپ دیکھیے اگر ہو سکے، مسلم موسٹ سیولائزڈ۔ یہ مضمون یہ میرے خیال سے آگے چل کر کتاب کی شکل بھی آئے گی، مولانا کتاب کی شکل میں آئی کیا؟ آ گئی یہ کتاب مسلم موسٹ سیولائزڈ، یہ اگر آپ کو مل جائے اویلیبل کتاب ہو جائے گی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ شائع ہونے والی ہے، میں نے سنا تھا
چاہے ہو جائے تو اس کتاب کو دیکھیں. اس کتاب کی خوبی یہ ہے کہ امریکہ کے بڑے بڑے فلاسفر، بڑے بڑے لکھنے والوں نے اس کی تائید کی ہے، اس کتاب کی، اس ان آرٹیکلز کی سیریز آف آرٹیکلز کی انہوں نے تائید کی ہے. اور جاوید جمیل صاحب پر مہر تصدیق سب کی ہے کہ واقعہ یہ ہے کہ دنیا میں آج بھی مسلمانیں بہترین قوم ہیں. ایک بہت بڑا آتھر ہے کیون بیرٹ کے نام سے، جس نے 9/11 کی کانسپریسی تھیوری پر بہت سا کام کیا ہے. کیون بیرٹ نے، وہ لکھتا ہے کیون بیرٹ کہ اسلام از بینگ ٹارگیٹڈ، دنیا میں آسام میں ہو یا برما میں ہو، فلسطین میں ہو، عراق میں ہو، جہاں بھی دنیا میں مسلمان مارے جاتے ہیں، ٹارگیٹ کیے جاتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ اسلام از بینگ ٹارگیٹڈ not because it is a problem but because it offers solution. آج مسلمان اگر کہیں زد و کوب کے شکار ہو رہے ہیں، مار پیٹ ہو رہی ہے اور اسلام کو لوگ نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اسلام جو ہے وہ مسئلہ ہے، بلکہ اسلام مسئلے کا حل ہے. اس وجہ سے جو آج اسلام پر یلغار ہو رہی ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام پر کیوں یلغار ہو رہی ہے. اس لیے کہ مان لیجئے کہ ساری مغربی تہذیب ہو کہ ہندو تہذیب ہو، یہ پوری ان کی معیشت ہے، سود پر مبنی معیشت ہے، بینکاری ان کی پوری سود پر ہے. اگر اسلام آگے بڑھتا ہے اور غیر سودی بینکاری قائم ہوتی ہے دنیا میں، انٹرسٹ فری بینکس قائم ہوتے ہیں، تو ان کی پوری معیشت بیٹھ جائے گی. تو ان کی تہذیب کی جو چمک دمک ہے وہ سود پر مبنی معیشت پر ہے. اسلام آئے گا تو اسلام سلوشن ہے. اسلام پاورٹی ایلیویشن کا پروگرام دیتا ہے، غربت کے ازالے کا پروگرام دیتا ہے. تو اسلام ان کے لیے پرابلم نہیں ہے، اسلام اصل میں سلوشن ہے دنیا کا. اس سے گھبراتے ہیں. ان کی جو فیشن انڈسٹری ہے وہ $multi-billion انڈسٹری ہے، جہاں عورتوں کے ایک ایک پلک کے بال کے لیے ایک اس کا نیا نسخہ، ایک نیا کیمیکل، اور جلد کے ایک ایک حصے کے لیے، گال کے لیے الگ، پیشانی کے لیے الگ، کان کے لیے الگ، ناخن کے لیے الگ، جسم کے ایک ایک انگ کے لیے ان کے پاس ایک پالش اور ایک کریم اور ایک سلوشن، یہ سب ملتے ہیں. اگر عورت کو پردہ پہنا دیا جائے تو کس کی کیا ضرورت ہے؟ پوری فیشن انڈسٹری بیٹھ جائے گی اگر عورتیں با حیا ہو جائیں، اگر عورتیں با پردہ ہو جائیں. اس لیے مغرب کا سب سے بڑا جو ڈر ہے وہ اسلام سے ان کو ڈر ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام آئے گا، تہذیب آئے گی، پردہ آئے گا، اسلامک بینکنگ آئے گا تو ان کی پوری تہذیب ختم ہو جائے گی. اسی چیز سے ان کو ڈر ہے، اسی چیز کا ان کو خطرہ ہے، جس کے لیے آج مسلمانوں کو یہ ٹارگٹ بناتے ہیں. علامہ اقبال کی جو نظمیں ہیں ان میں سے ابلیس کی مجلس شورا ایک نظم ہے. اس میں 5-6 شورا ان کی بیٹھتی ہے. ایک شیطان اٹھ کر بتاتا ہے کہ کمیونزم دنیا میں غالب آ رہا ہے، اس سے ہمارا نظام ختم ہو جائے گا. ایک شیطان اٹھ کر کیپٹلزم کی تائید اس کے خلاف کہتا ہے کہ کیپٹلزم آگے بڑھے گا تو شیطان کا پورا کھیل ختم ہو جائے گا. کوئی اٹھ کر کوئی اور کہتا ہے. بڑا جو ابلیس ہے، جو سردار ہے، جو اس شورا کا امیر ہے، وہ کہتا ہے کہ نہ کمیونزم سے خطرہ، نہ کیپٹلزم سے خطرہ، نہ جمہوریت سے خطرہ ہے اگر خطرہ. اس کی جو آخری اختتامی کلمات ہے ابلیس کی مجلس شورا میں، ان کا جو صدر ہے، نشست کا جو صدر ہے، وہ کہتا ہے کہ ہے اگر مجھ کو خطر کوئی تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں اب تک شرارہ آرزو. مجھے اگر ڈر ہے تو نہ کمیونسٹ سے ڈر ہے، نہ کیپٹلسٹ سے ڈر ہے، نہ ڈیموکریٹ سے ڈر ہے. ڈر ہے تو مجھے اس امت سے ڈر ہے جس کے خاکستر میں آج بھی آرزو کا شعلہ جوالا موجود ہے، اور کبھی بھی وہ چنگاری موجود ہے، اور اس چنگاری کو اگر ہوا لگے تو پھر یہ امت کھڑی ہو جائے گی. اس کا مجھے خطرہ ہے. علامہ اقبال نے ایک اور جگہ جو بہت ان کی پیاری نظم ہے، اس نظم میں علامہ اقبال نے کہا کہ نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا. یعنی صحابہ اکرام کی تعریف ہے کہ صحرا کے بدوی لوگ تھے، ڈیزرٹ کے لوگ تھے، ٹرائبل کمیونٹی تھے، لیکن جب یہ اٹھے تو اس وقت کی موسٹ سیولائزڈ ورلڈ کو الٹ دیا انہوں نے. یعنی آج بھی مسلمان کے اندر یہ طاقت ہے، بہترین امت ہم ہیں، اور آج بھی جو موسٹ سیولائزڈ اپنے آپ کو کہتے ہیں انورٹڈ کماس میں، وہ موسٹ سیولائزڈ نہیں ہیں، اور دی موسٹ سیولائزڈ کو الٹ سکتے ہیں، پلٹ سکتے ہیں. علامہ اقبال نے کہا کہ نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ خودسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. وہ شیر اس وقت سویا ہوا ہے، جب وہ ہوشیار ہوگا تو پھر پوری دنیا کو پلٹ سکتا ہے. یعنی امت مسلمہ کے سلسلے میں علامہ اقبال نے کہا کہ میں نے اپنے بزرگوں سے، خودسیوں سے، نیک لوگوں سے سنا ہے کہ یہ امت جو ہے ابھی بھی مردہ نہیں ہے، یہ امت صرف سوئی ہوئی ہے، یہ شیر سویا ہوا ہے. اسے جگا دیا جائے تو آج بھی دنیا کی یہ بہترین قوم اور بہترین امت ہے. کیون بیرٹ ایک دوسری بات لکھتا ہے، بہت اچھی بات ہے. پہلی بات بھی بڑی اچھی ہے، بڑی پیاری بات ہے. اس کا کہنا ہے کہ دنیا میں اسلام کو جو کچھ اس وقت خطرات درپیش ہے، اس کی وجہ یہ کہ وہ پرابلم نہیں ہے دنیا میں وہ حل ہے، اس لیے لوگوں کو دقت اور تکلیف ہے. دوسری بات وہ لکھتا ہے، میں نے جب پڑھنے کے بعد مجھے یہ بات سمجھ میں آئی،
وہ کہتا ہے کہ there is only one major block of seriously religious people left on the earth. روئے زمین پر اگر کوئی سنجیدہ طور پر مذہبی قوم ہے تو صرف مسلمان ہی، مسلمانوں کے علاوہ کوئی اپنے مذہب کے معاملے میں سنجیدہ نہیں ہے، کسی قوم کے بارے میں نہیں کہہ سکتے. کرسچنس کو آپ دیکھ لیجیے، بڑی تعداد میں آپ کو ہر جگہ ملیں گے، لیکن سیریسلی ان کو مذہب، ان کے ہاں کوئی پرابلم نہیں ہے، مذہب کے معاملے میں وہ سنجیدہ ہے ہی نہیں. آپ دیکھ لیجیے ہندو دوستوں کو، تو ان کے ہاں مذہب کوئی سنجیدہ معاملہ ہے ہی نہیں. جب ضرورت پڑے گھر ہی میں کسی بت کو تراش کر پوجا کر کے اپنی مراد پوری کر لے سکتے ہیں. باقی زندگی کی کوئی پابندی، کوئی ہتھکڑی، کوئی بیڑی ان کے پیر میں، کوئی خواہشات نفس پر روک لگانے کے لیے دنیا میں کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو سیریسلی لوگوں کو کنٹرول کرتا ہو. کیون بیرک کہتا ہے کہ روئے زمین پر اگر کوئی سنجیدہ مذہب کے معاملے میں امت ہے تو صرف امت مسلمہ ہے. یہ بات بھی بہت پیاری بات اس نے کہی. واقعی جو ہے آج رمضان میں لاکھوں کروڑوں لوگ جس طریقے سے چھوٹے چھوٹے بچے جو روزے رکھتے تراویح کے لیے آتے ہیں، یہ سیریسلی ریلیجیس ہونے کی علامت ہے. دوسرے کا ریلیجن جو ہے ہی نہیں سیریس. یہ جو اسلام قبول 1980 کی دہائی میں بہت شہروں کے اندر میس کنورشن ہوا تھا. مولانا اعجاز احمد اسلم صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں. اس زمانے میں وہ امیر حلقہ تھے. اس زمانے میں انہوں نے بہت کام کیا ان علاقوں میں جہاں مسلمان ہو رہے تھے. تو ایک جگہ چکن پٹی، وہاں بھی جانے کا موقع ہوا. تو چکن پٹی میں بھی ایک آدھی بستی مسلمان بھی. ان میں سے بعض لوگ تھے جو کسی زمانے میں شیڈول کاسٹ سے کرسچن بن گئے اور پھر کرسچن سے مسلمان بنے. میں نے پرسنلی بعض دوستوں سے پوچھا کہ آپ کرسچن بھی بنے اور مسلمان بھی بنے، بتائیے کہ فرق کیا ہے. کہا کہ جب ہم شیڈول کاسٹ یعنی ہماری زبان میں جو نچلی ذات کے لوگوں کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں، اس نے کہا کہ بھائی ہم جو چھوٹی ذات کے لوگ تھے اس میں اور کرسچن بننے میں کوئی فرق نہیں تھا اور کوئی تکلیف نہیں تھی. مسلمان بننا بہت تکلیف کا کام ہے صاحب. اس نے بتایا، ایک صاحب، کئی لوگوں نے ہم کو بتایا، پوچھنے میں بتایا کہ جب ہم شیڈول کاسٹ کے لوگ تھے، درجہ فہرست کے لوگ تھے، اس وقت بھی ہم سور کھاتے تھے. کرسچن بننے کے بعد بھی سور کھاتے تھے. تب بھی ہم شراب پیتے تھے. کرسچن بننے کے بعد بھی شراب پیتے تھے. تب بھی ہمارے تعلقات ایک سے زائد عورتوں سے تھے اور کرسچن ہونے کے بعد بھی ہمارے تعلقات ویسے ہی باقی رہے. اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. لیکن مسلمان ہونے کے بعد صاحب ہم کو بڑی تکلیف ہوئی. شراب کو ہم نے چونکہ حرام میں چھوڑ دیا، بیڑی سگریٹ کو بھی چھوڑ دیا. اب ہم نے ان سے نہیں کہا کہ بیڑی سگریٹ حرام نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ بیڑی سگریٹ بھی حرام ہے. بڑی تکلیف ہوئی شراب کو چھوڑنے میں. پھر کہا کہ ہم سور کا گوشت کھاتے تھے، اس کو چھوڑنے میں دقت ہوئی. اس کے بعد کہا کہ جن عورتوں سے ہمارے تعلقات تھے مسلمان ہونے کے بعد، ہم ایک ایک کے گھر پر گئے، ہاتھ جوڑ کر ہم نے معافی مانگی اور کہا کہ جو ہوا سو ہو چکا، اب اس کے بعد ہمارا اور تمہارا کوئی تعلق نہیں ہوگا. کہنے لگے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد زندگی میں بڑی تکلیف آئی. شراب کو چھوڑنا تکلیف، سور کو چھوڑنا تکلیف، عورتوں کو چھوڑنا جو تکلیف کا معاملہ ہے. انہوں نے اپنا معاملہ بتایا کہ ایک مذہب سے دوسرے مذہب میں یعنی ہندوازم سے کرسچینٹی میں تبدیل ہونے میں کوئی دقت نہیں ہے، لیکن مسلمان ہونے میں بڑی دقت ہوتی ہے. یہ بات کہ سیریسلی ریلیجیس پیپل اگر دنیا میں ہے تو مسلمان ہی ہیں. جاوید جمیل صاحب نے بتایا اپنے پورے آرٹیکل میں کہ کیسے مسلمان آج بھی موسٹ سیولائزڈ ہیں، سب سے بہترین امت ہم ہی ہیں. یہ بات اچھی طرح سے یاد ہونی چاہیے. ہمارے ایک دوست تھے جو بنگلور میں انہوں نے ایم ٹیک کیا اور آرکیٹیکچر میں بہت ڈگریاں لی انہوں نے، بعد میں جا کر امریکہ میں سیٹل ہو گئے. وہ گزشتہ مہینے کچھ دنوں پہلے آئے تھے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ اسکول بھی وہاں امریکہ میں چلاتے ہیں اور معروف ہے کہ مسلم اسکول جو ہے وہاں جو مسلمان جو چلاتے ہیں تو اسلامک اسکولس کے نام سے جانے جاتے ہیں. اس اسکول میں وہاں کی جو ڈی او ہے، یہ جیسے ہمارے یہاں جو ڈی او کہتے ہیں نا، ڈسٹرکٹ ایجوکیشنل آفیسر وغیرہ، ویسا کوئی آفیسر عورت تھی. وہ آئی پروگرام میں، معلوم تھا کہ اسلامک اسکول ہے. اس کے آفس میں لوگوں نے کہا کہ بھائی معمولی سا فنکشن ہے، اس فنکشن میں آخر تم کیوں جاتی ہو؟ تم آفیسر ہو، بہت بڑی آفیسر ہو ڈسٹرکٹ کی فلاں کی، میں اپنی زبان میں کہتا ہوں ڈسٹرکٹ آفیسر، یہاں جیسے ویسے کوئی اصطلاح تھی ان کی. تو ان کے آفس میں اس عورت کو منع کیا گیا آفیسر کو، تم کیوں وہاں جانا چاہتی ہو؟ تو اس نے کہا، ہمارے دوست نے بتایا کہ جو اسکول انسپیکٹر تھی اس نے کہا کہ جو دور مادیت کا ہے، میٹیریلزم کا دور ہے، اس دور میں اخلاق، کردار اور خدا کے تصور کو اگر کسی لوگوں نے باقی رکھا ہے تو وہ مسلمانوں نے باقی رکھا ہے. اگر میں ان اسکولوں میں نہیں جاؤں گی تو گویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ مادیت کو، بے خدا تہذیب کو میں پروان چڑھانے میں مدد کروں گی. میں چاہتی ہوں کہ نئی نسل کے اندر خدا کا تصور آئے، مذہب کا تصور آئے، اخلاق کا تصور آئے. اس لیے میں ایسے اسکولوں کو جانا پسند کرتی ہوں، انکریج کرتی ہوں اور اپنا میں وقت لگاتی ہوں. یہ معلوم ہوا کہ مسلمز آر دا موسٹ سیولائزڈ، اور آج بھی سیریسلی ریلیجیس کمیونٹی آن دا سرفیس آف دا ارتھ اگر کوئی ہے تو مسلمان ہی ہیں.
جاوید جمیل صاحب کی بہت لمبی مطلب انہوں نے دلائل دیے ہیں، میں 4-5 دلائل آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ کرائم ریٹ میں، سوسائڈ میں، الکوہولزم میں، ڈرگ ایڈکشن میں، وینیریل ڈیسیزز میں، ابارشن میں، ڈائیورسس میں، ان سب میں اگر پوری دنیا کی فہرست اٹھائی جائے، بلکہ انہوں نے اٹھا کر بتایا ہے کہ رینک نمبر 1، رینک نمبر 2، رینک نمبر 3 سب یورپ اور امریکہ کو جاتا ہے، اور آپ کو 100-150 میں بھی مسلمانوں کے ممالک کا کہیں نمبر نہیں ملتا ڈرگ ایڈکشن میں اور فلاں میں فلاں میں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے تفصیل سے یہ بتایا ہے کہ مرڈر اور ریپ میں ساری دنیا کا اگر فہرست نکال کر دیکھیں، ڈیٹا دیکھیں، تو ٹاپ 50 کنٹریز میں کہیں مسلم کنٹری نہیں ہے، نہ ریپ میں پایا جاتا ہے نہ مرڈر میں پایا جاتا ہے۔ وائلنس جو کچھ ہوتا ہے، جیسے ابھی ہم نے دیکھا کہ امریکہ میں ایک گرودوارے میں کسی نے فائرنگ کر دی اور 8-10 لوگ جو ہے جاں بحق ہو گئے۔ اسی طرح اس سے پہلے ایک سنیما تھیٹر میں کچھ دنوں پہلے اور ایک 15-20 دن پہلے کسی نے گولی چلا دی، اس سے کچھ پہلے کسی نے اسکول میں گولی چلائی، 6-8 بچے مر گئے۔ یہ جو وائلنس ہے 90% آف دا وائلنس جو ہوتا ہے بگ 5 کنٹریز میں ہوتا ہے، جو 5 بڑے بڑے کنٹریز ہیں جو بگ 5 کہتے ہیں، امریکہ، انگلینڈ، جرمنی، فرانس وغیرہ، انہی 5 ممالک ٹاپ کرتے ہیں اور 90% آف دا وائلنس انہی کے پاس ہوتا ہے۔ الحمدللہ مسلم ممالک میں کوئی وائلنس نہیں ہوتا اس طرح کی جس طرح سے عوامی سطح پر ہوتا ہے، کہیں بھی آپ نہیں دیکھ سکتے۔ جاوید جمیل صاحب نے بتایا کہ 9/11 اگر مان لیا جائے کہ مسلمانوں نے کیا، اگر ایسا بالفرض تسلیم بھی کیا جائے، تو 9/11 کے نتیجے میں 5529 5520 پر ہماری زبان میں مان لیجیے 5500 لوگ یہودی عیسائی امریکن مرے 9/11 کے واقعے میں۔ اس کا بدلہ، اس کے جواب میں امریکہ نے جو کارروائی کی ہے، اور افغانستان اور عراق میں جو لوگ شہید ہوئے مسلمان 9,19,967، موٹا موٹا حساب 10 لاکھ لوگ، 5,500 اگر عیسائی یہودی کسی وائلنس میں مرتے ہیں تو ان کی وائلنس میں اور ان کے تشدد میں 10 لاکھ مسلمانوں کا خون بڑی آسانی کے ساتھ بہا دیا جاتا ہے۔ بتائیے دنیا میں کون سویلائز ہے، کون سب سے بہتر قوم ہے، بہترین امت اللہ تعالیٰ نے کہا، تو آج بھی امت مسلمہ بہترین ہے۔ امریکہ میں جو ناجائز اولاد آؤٹ آف میرج ویڈ لاک جو ہوتے ہیں، میرج سے باہر جو مطلب بچے پیدا ہوتے ہیں 40.6%، موٹا موٹا حساب 40% بچے، یا ہر دو میں سے ایک بچہ وہ ہوتا ہے جس کے ماں باپ کی شادی نہیں ہوئی ہوتی ہے۔ یہ ان لوگوں کا معاملہ ہے، اور اسلامک کنٹریز میں ان ویڈ مدرس کا تصور ہی نہیں پایا جاتا ہے۔ اگر آپ مان لیجئے اکا دکا کوئی واقعہ مل جائے اور کروڑوں کی آبادی میں نکالیں گے تو 0.0001% بھی نہیں نکلتا ہے۔ ان ویڈ مدرس کا تصور اسلامک کنٹری میں پایا ہی نہیں جاتا، جبکہ ان ویڈ مدرس سے بچے جو پیدا ہوتے ہیں وہ 40% بچے دنیا میں، امریکہ میں اور یورپ کے اندر 40% بچے ان ویڈ مدرس سے پیدا ہوتے ہیں۔ بچوں کو جو قتل کر دیا جاتا ہے مادر رحم میں 50 سے 70 ملین، ڈاکٹر صاحب نے بہت تفصیل سے ڈیٹا جمع کیا ہے، 50 to 70 ملین بیبیز آر ابارٹڈ پر اینم، ہر سال 70 ملین کا مطلب ہے 7 کروڑ، موٹا موٹا حساب ہے نا، 70 لاکھ کا مطلب 7 کروڑ ہے نا، کیا بولا نا، 7 کروڑ، ہاں 5 سے 7 کروڑ 50 to 70 ملین سالانہ ماں کے پیٹ میں قتل کیے جاتے ہیں، اور مسلم ممالک میں کہیں ابارشن ہوتا نہیں، اور اکا دکا واقعہ ہو تو ہو جو 0.0001% کے برابر ہے۔ کہیں بھی آپ کو الحمدللہ مسلم ممالک اور مسلمانوں کے درمیان یہ کرائم نہیں پایا جاتا ہے۔ سنگل پیرنٹ فیملی، جہاں صرف عورت خاندان چلاتی ہے یا مرد، اور جہاں سنگل پیرنٹ کہتے ہیں تو 5 میں سے 4 نمبر عورت اور 1 نمبر مرد کا ہوتا ہے، 4:1 ہوتا ہے۔ یعنی سنگل پیرنٹ کا مطلب ہے کسی زمانے میں شادی ہوئی طلاق ہو گئی، یا شادی کے بغیر بچے پیدا ہو گئے اس کے بعد باپ فرار ہو گیا تو ماں بچوں کو پالتی ہے۔ تو دنیا میں 23 ممالک میں آلٹرنیٹو فیملی سسٹم رائج ہے، یعنی سنگل مدر، سنگل فادر، سنگل پیرنٹ فیملی سسٹم پایا جاتا ہے 23 ممالک میں۔ اس میں صرف ایک ملک ایشیا میں پایا جاتا ہے جو ساؤتھ کوریا ہے، باقی 22 ممالک یورپ اور امریکہ میں پائے جاتے ہیں۔ الحمدللہ کسی مسلم ملک میں سنگل پیرنٹ فیملی کا تصور پایا نہیں جاتا، اور نہ وہ قانونی طور پر وہاں پایا جاتا ہے۔ اسی طرح ڈیوینٹ سیکس بیہیویئر، چائلڈ سیکس ابیوز، اور یہ سب چیزیں مسلم ممالک میں انسگنیفیکنٹ ہے، کہیں فہرست میں آپ کو نمبر ملتا ہی نہیں۔ الکوہلزم کے بارے میں پوری دنیا کے اندر الحمدللہ آج بھی مسلم امت ہی شراب کی لعنت سے محفوظ ہیں، اور شراب مسلمانوں میں آج بھی نہیں پایا جاتا ہے۔ اکا دکا کیسا ہو تو ہو کہ دیکھیے کہ فرانس کا کہ سوشیالوجسٹ کا کہنا ہے
کہ الکوہولزم جو ہے اٹس اے میس جینوسائڈ، عوامی طور پر نسل کشی کا ذریعہ ہے۔ شراب کے نتیجے میں انسانوں کی موت واقع ہوتی ہے، بڑی تعداد میں ہوتی ہے، اور خود لائف ایکسپیکٹنسی یعنی زندگی کی جو امید جتنی ہوتی ہے اس میں 20 برس کم ہو جاتے ہیں شراب کے پینے کے نتیجے میں۔ یوگوسلاویا کے بارے میں عزت بوگویچ نے لکھا ہے کہ یوگوسلاویا کی چھوٹی آبادی میں 3 ملین آبادی ایسی ہے جو سیویئر الکوہولک، دیکھیے الکوہولک جب کہتے ہیں انگریزی میں شراب پینے والوں کو نہیں کہتے، الکوہولک کہتے ہیں شراب جن کی گھٹے میں اس طرح پڑ جائے کہ شراب کے بغیر وہ رہ نہیں سکتے اور شراب ان کے لیے مسئلہ بن جائے، اس کے لیے کہتے ہیں الکوہولک، جہاں سے ان کی ڈیوینٹ بیہیویئر شروع ہو جاتے ہیں۔ 3 ملین لوگ، چھوٹا سا ملک یوگوسلاویا جہاں الکوہولک۔ عزت بوگویچ نے لکھا ہے کہ یوگوسلاویا میں ایبسٹیننٹ یعنی شراب نہیں پینے والے بندے 4% پائے جاتے ہیں، اور اس کا ریورس مسلمانوں میں ملے گا۔ اگر مسلمانوں میں کہیں شراب خوری پائی بھی جائے تو 4% زیادہ نہیں ہے۔ یورپ میں 4% ایبسٹیننٹ ہے اور مسلمانوں میں 4% آپ کو شراب پینے والے ملے تو ملے، ورنہ نہیں ملیں گے یہ بھی الحمدللہ۔ آج بھی مسلم زیادہ موسٹ سویلائز، تمہیں بہترین امت ہو دنیا میں، تم سے بہتر کوئی امت آج بھی نہیں پائی جاتی ہے۔ ایلون ٹافلر جو دنیا کا بہت بڑا فیوچرولوجسٹ مانا جاتا ہے، اس نے یہ بتایا ہے کہ امریکہ کو پر اینم ہر سال $20 بلین کا نقصان ہوتا ہے شراب کے نتیجے میں۔ شراب کے حادثات، شراب کے اموات، شراب کے جھگڑے، شراب کے نتیجے میں $20 بلین کا ہر سال ان کو نقصان ہوتا ہے۔ رشیا میں ایک کمیٹی بٹھائی گئی اور اس کمیشن کا نام ہے اوگلو کمیشن۔ اوگلو کمیشن کو بتایا گیا کہ شراب ایک سیویئر پرابلم ہے رشیا میں، اور ان سے کہا گیا کہ اس پر اسٹڈی کر کے بتائیں، تو اس نے بتایا تھا کب یہ 1983 میں اس نے اپنی رپورٹ پیش کی تھی اور کہا کہ اتنا سیریس پرابلم ہے کہ اگر رشیا میں شراب پر پابندی نہیں لگے گی تو USSR بکھر جائے گا۔ واقعہ ہے کہ بکھر گیا اس کے بعد۔ اس نے ایک بہت انٹرسٹنگ فیکٹ بتایا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ شراب سے ملک کو فائدہ بھی ہوتا ہے۔ اس نے بتایا کہ 1.5 ملین لوگ پر اینم USSR میں مرتے ہیں ہر سال۔ 1.5 ملین کا مطلب 15 لاکھ لوگ شراب کی لعنت کے نتیجے میں مرتے ہیں، اور اس نے بتایا کہ ہیروشیما پر جب بم مارا گیا تھا ایسا 13 بم مارنے کے برابر ہے۔ ہر سال 13 بم اگر گریں گے تو جتنے لوگ مرتے ہیں صرف شراب کی وجہ سے اتنے لوگ رشیا میں مرتے ہیں۔ اس نے جو بتایا کہ فائدہ جو ہوتا ہے، بینیفٹ جو ہوتا ہے رشیا کی حکومت کو، وہ 49 بلین ربلز کا، ان کا جو ربل ہے ان کے جو روپے ہیں، اور لاس جو ہوتا ہے وہ 150 بلین کا۔ فائدہ ہوتا ہے 50 بلین کا اور لاس ہوتا ہے 150 بلین کا۔ قرآن نے بڑے شاہکار انداز میں بہت پہلے بتایا تھا، قل فیہما اسم کبیر و منافع للناس۔ منافع ہے، 50 بلین ربل کا منافع ہے، اور اس کا جو گناہ اور اس کے جو نقصانات ہیں وہ 150 بلین کا ہے، اور کہا کہ وہ اسمہما اکبر من نفعہما، اس کا نقصان اس کے فائدے پر بھاری ہے۔ تو دنیا میں آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ مسلم دی موسٹ سویلائز، مسلمان ہی سب سے بہترین امت تھی۔ شراب میں، جوے میں، ڈومیسٹک وائلنس میں اور ریپ میں اور حرام بچوں کی پیدائش میں، ان سب امور میں الحمدللہ مسلمانوں کا کہیں نام و نشان نہیں۔ اس پوری فہرست میں مسلمان رینک میں سب سے نیچے پائے جاتے ہیں۔ اس سے بہتر اور کیا چیز ہے دنیا کو بتانے کے لیے کہ آج بھی مسلمان، یہ جو ہم کہتے ہیں گئے گزرے نہیں ہے، ذرا نماز نہیں پڑھتے، ذرا روزے نہیں رکھتے ہوں گے، سب ہوگا، لیکن آج بھی مسلمان کے دل کے اندر یہ سب چیزوں کا خوف پایا جاتا ہے۔ وہ بے باک نہیں ہے، شراب پیے گا بھی تو چھپ کر پیے گا، وہ بے باک نہیں ہوتا ہے، وہ آج بھی خدا کا خوف پایا جاتا ہے۔ اسلام کی تعلیمات کا اثر خریے اور گاؤں کے چپے چپے میں بھی، دور دراز گوشوں میں بھی دین کا احترام پایا جاتا ہے، یہ سب چیزیں پائی جاتی ہیں۔ تو خیر امت آج بھی مسلمان ہیں، اور مسلمان تھوڑی سی پیش قدمی ہم کریں آگے تو انشاءاللہ ہم دنیا کو جو ہے خیر امت بنا سکتے ہیں، ساری دنیا کو۔ دنیا میں بڑی پیش قدمی ہو رہی ہے، دنیا تنگ آ چکی ہے زنا سے، مرڈر سے، شراب سے، جوے سے، ان سب چیزوں سے۔ آج دیکھ سکتے ہیں، میں نے کچھ چیزیں ادھر ادھر سے نوٹ کی تھی کہ اسکینڈینیوین کنٹریز میں، پولینڈ، ہنگیری وغیرہ میں موومنٹ اگینسٹ فیمنزم۔ فیمنزم کا مطلب ہے عورتوں کو بے حیا بنانا، عورتوں کو ماں بننے سے روکنا، عورتوں کو جنسی آزادی کے لیے تحریکیں جو چلی تھی اس کے خلاف تحریکیں الحمدللہ یورپ کے بعض ممالک میں اس وقت تحریکیں شروع ہوئی ہیں۔ امریکہ میں اس وقت الکوہول فری ڈسکو کلبس پر بات ہو رہی ہے، اور باقاعدہ بہت سے ڈسکو کلبس ایسے ہیں جو الکوہول فری، جہاں شراب سرو نہیں کی جائے گی، جہاں ایسے پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ریلیجن میں ری اویکننگ آف انٹرسٹ، نیا شعور لوگوں کو مذہب کی طرف پایا جا رہا ہے، اور ڈارونزم کا کرٹیکل ایگزامینیشن آج یورپ اور امریکہ کی یونیورسٹی میں ہو رہا ہے۔ اسی طرح ابارشن کے خلاف تحریکات امریکہ میں چل رہی ہیں۔ یہ سب گویا کہ خیر امت کی طرف پیش قدمی کے لیے خوش آئین پہلو ہے کہ دنیا وہیں آ رہی ہے جہاں اسلام لانا چاہتا ہے، دنیا وہیں آ رہی ہے جہاں مسلمان لانا چاہتے ہیں دنیا کو، اس لیے کہ دنیا ان سب چیزوں سے
تنگ آ گئی ہے اور اپنی موت آپ مر رہے ہیں. جیسے علامہ اقبال نے کسی جگہ کہا تھا کہ یہ قوم اپنی خودکشی اپنے ہاتھ سے یہ خودکشی کریں گے. اس کا تذکرہ جو آیا ہے بتاتے ہیں سروے کہ 1985 میں دنیا کی آبادی 4.8 بلین تھی. اس میں وائٹ ریس 34% تھے, انگریز جو ہے 34% تھے 1985 میں. 2000 میں انگریزوں کی جو پرسنٹیج ہے پاپولیشن میں وہ 25% ہے. 6 بلین کی آبادی میں ان کا شر ہے, ان کا تناسب گر گیا. 2025 سے دنیا کی آبادی 8 بلین ہو جائے گی اور وائٹ نسل کے لوگ, وائٹ ریس کے لوگ 18% ہو جائیں گے اور 2050 تک دنیا کی آبادی 11 بلین ہوگی اور 11 بلین میں اونلی 15% جو ہے وائٹ ریس کے لوگ رہ جائیں گے اور اسلام اور مسلمان بڑھتے چلے جائیں گے. اس کی تعداد یہ سب چیزیں سائنٹیفکلی لوگوں نے ثابت کی ہیں. ہماری یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم دنیا کو اس کی طرف بلائیں اور امت اگر بیدار ہو تو انشاءاللہ جو ہے ہم ساری دنیا کا احتساب کریں گے, ساری دنیا کو بتائیں گے کہ شراب, یہ جوا, یہ مہنگائی, یہ رشوت خوری, یہ سود, یہ کرپشن, یہ سب چیزیں دنیا کے لیے تباہ کن ہے اور اسلام ہی ایک واحد حل ہے. یہ ہم بتا سکتے ہیں. میں نے جو ابلیس کے مجلس شورا کا تذکرہ کیا تھا اس میں ابلیس کہتا ہے ہر نفس ڈرتا ہوں اس امت کی بیداری سے میں ہے حقیقت جس کے دین کی احتساب کائنات. یہ دین ہم کو احتساب کرنا سکھاتا ہے. دنیا کا ہم جائزہ لیتے ہیں, دنیا کو ہم بتاتے ہیں کہ تم یہ غلط کرتے ہو, اس کی جگہ صحیح طریقہ یہی ہے. امت کا یہ کام ہے کہ دنیا کا احتساب, کائنات کا احتساب کریں اور کائنات کو اور دنیا کو صحیح نہج پر ہم چلا سکیں. آخر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے بتاؤں گا کہ صحیح طور پر اگر ہم کو باقی معنوں میں خیر امت بننا ہے تو 3 پوائنٹ فارمولے پر ہم کو کام کرنا ہے. میں نے آپ کو پرسوں بتایا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تقریر کے حوالے سے. آج سورہ حج کی آیت کے حوالے سے بتاتا ہوں کہ خیر امت کے 3 صفات کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا گیا ہے. تفصیل سے بڑی آیتیں ہیں یہ. اس میں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. اور اس کے بعد پھر بتایا گیا وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ. پھر لمبی آیتیں چلتی ہیں لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس. آگے پھر کہا گیا واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واعتصموا باللہ. یہ لمبی آیتیں آتی ہیں. سورہ حج جو سورہ نمبر 22 ہے اس کی 2 آیتیں آخر کی 77 اور 78 آپ یہ آیتیں دیکھ لیجئے. ان آیتوں سے ہم کو 3 پیغام ملتا ہے. پہلا پیغام یہ ملتا ہے کہ اس امت کو خیر امت بننے میں پھر سے ایک وائٹل رول, پھر سے ایک مثبت کردار دنیا میں ادا کرنے کے لیے تعلق باللہ, خدا سے وابستہ ہونا. یہی وہ بات تھی جو حضرت موسیٰ کے حوالے سے میں نے کہا تھا استعینوا باللہ, وہاں کہا گیا تھا. اور یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا اور واعتصموا باللہ. یہ سب جو الفاظ آئے اللہ سے چمٹ جانا, اللہ سے وابستہ ہونا, اللہ تعالیٰ کو مضبوط پکڑ لینا, اللہ کے دین کو, اللہ کی شریعت کو, اللہ کے پیغام سے وابستہ ہو جانا, یہ بار بار قرآن میں بتایا گیا کہ مسلمان لوٹیں اپنے اوریجن کی طرف, اپنے بگننگ کی طرف, اسلام کی طرف اور اسلام کی نظریاتی قوت کو پہچانیں. ہم اصل میں اس کے قدردان نہیں, ہم نہیں جانتے کہ اسلام کے اندر کتنی زبردست قوت ہے, نظریاتی قوت ہے. آج مغرب اس سے دہل رہا ہے, آج دوسرے لوگ پریشان ہیں, لیکن ہم کو اتنی بڑی قوت کا اندازہ تک نہیں ہمارے پاس کہ کیسی عظیم قوت, نظریاتی قوت ہم اپنے پاس رکھتے ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کریں اور جب ہم تعلق پیدا کریں گے خدا کے ہو جائیں گے, خدا سے وابستہ ہو جائیں گے تو ساری کائنات ہماری سروس میں لگا دی جائے گی. یہ اسلام کا ایک اصول ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس موضوع پر بہت کم ہمارے پاس گفتگو ہوتی ہے کہ جب بندہ خدا سے رشتہ جوڑتا ہے تو صرف یہ ہے کہ وہ خدا سے تعلق نہیں جوڑتا, پوری کائنات اس کی حمایت میں کھڑی ہو جاتی ہے. ایک بہت لمبی حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرتا ہے, نوافل پڑھتا ہے, یہ سب, اس کے بعد کہا کہ جبرائیل کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ جبرائیل سنو میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں اور تم بھی فلاں سے محبت کرو. حضرت جبرائیل پہلے آسمان میں جاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے اور مجھ سے کہا اس نے کہ میں محبت کرو, سن لو کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں. پہلے آسمان کے جتنے فرشتے ہیں دوسرے آسمان میں سناتے ہیں, دوسرے تیسرے میں سناتے ہیں, کرتے کرتے زمین تک پہنچتے ہیں اور زمین کے قریب میں جو فرشتے ہیں وہ ساری زمین میں اعلان کرتے ہیں کہ دیکھو فلاں بندہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے, جبرائیل محبت کرتے ہیں, آسمان میں جتنے فرشتے ہیں وہ سب محبت کرتے ہیں اور اللہ نے حکم دیا کہ تم بھی ان سے محبت کرو. تعلق باللہ کا یہ نتیجہ ہے کہ آدمی اکیلا نہیں ہوتا, پوری کائنات اس کے خلاف کھڑی ہو جائے تب بھی اس کا بال بیکا نہیں کر سکتے, اس کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے, اسے کوئی گزر نہیں پہنچا سکتے, آدمی کھڑا رہ سکتا ہے, ثابت قدم رہ سکتا ہے. یہ بات کہ ساری کائنات مدد کرتی ہے. حدیثوں میں بے شمار حدیثوں میں واقعات آئے ہیں, میں صرف اشارے کرتا ہوں. وہ مشہور حدیث ہم جانتے ہیں
جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 نوجوان جا رہے تھے، زوردار بارش ہوئی اور غار میں انہوں نے پناہ لی، یہ سب ہم جانتے ہیں واقعہ، اور 3 نوجوانوں نے اللہ تعالیٰ سے آگے 2 رکعت نماز ادا کی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ پروردگار میرا فلاں عمل جو میں نے خالی ستن تیرے لیے کیا، اگر یہ بات پسند ہے تو میری اس مشکل کو دور کر دے. تو چٹان کھسک گئی، پھر تھوڑی کھسکی اور پھر کھسک گئی اور پھر غار کا دہانہ کھل گیا. اگر بندہ مومن خدا سے تعلق پیدا کرتا ہے تو پہاڑ بھی آپ کی مدد کرتے ہیں. اگر آپ خدا سے تعلق پیدا کرتے ہیں تو ابر بھی آپ کی مدد کرتے ہیں. وہ واقعہ مشہور ہے کہ جب ایک آدمی جا رہا تھا، اللہ کے رسول نے حدیث میں سنایا کہ ابر سے آواز آئی کہ فلاں کی کھیتی میں برسو. اس آدمی کو تعجب ہوا کہ ابر میں یہ آواز کیوں آئی، تو اس نے اس ابر کو فالو کیا تو معلوم ہوا کہ فلاں جگہ جا کر وہ ابر برسنے لگا اور بارش ہونے لگی. اسے بڑا تعجب ہوا کہ اس ابر کو حکم ہوا اور یہ ابر فلاں جگہ گیا اور فلاں کھیتی میں برسنے لگا. تو اس آدمی کے پاس یہ گیا اور اسے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ میں نے آواز سنی ابر سے اور تمہاری کھیتی میں اگر ابر برسے، بارش برسے تو وجہ کیا ہے، کیا کرتے ہو؟ تو اس نے کہا میں کوئی خاص عمل نہیں کرتا سوائے اس کے کہ ہو سکتا ہے میں جو کچھ فصل تیار ہوتی ہے اس میں 1/3 حصہ اپنے استعمال کے لیے نکالتا ہوں، بیچنے کے لیے، کھانے کے لیے، 1/3 حصہ میں اللہ کے بندوں کے لیے دیتا ہوں اور 1/3 حصہ میں پھر اس سے جو ہے واپس لوٹاتا ہوں زمین ہی میں کاشت کرنے کے لیے، بونے کے لیے، پھر میں استعمال کرتا ہوں. تو 1/3 حصہ جو خدا کا نکالتا ہے تو اس بندے کو اللہ تعالیٰ اتنی مدد کرتا ہے کہ ابر کو حکم ہوتا ہے اور ابر آ کر وہاں برسنے لگتا ہے. تعلق باللہ کے نتیجے میں یہ انون طریقے سے اللہ تعالیٰ ان فورسز کو ہمارے پاس لگاتا ہے. ایک واقعہ مستند حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے، وہ یہ کہ ایک آدمی مکے میں تھا اللہ کے رسول کے زمانے سے پہلے. اس نے کہا کہ کسی سے قرض مانگا کہ میں سفر پر جا رہا ہوں افریقہ میں کہیں بزنس کے لیے. اس نے پوچھا کہ مجھے قرض دو. اس آدمی نے میں قرض دوں گا لیکن کس کی ضمانت؟ کہا کہ میں اللہ کی ضمانت دیتا ہوں. جب اس نے اللہ کی ضمانت دی تو وہ آدمی پریشان ہو گیا. کہا کہ ٹھیک ہے. اس نے رقم دے دی اور کہا کہ کب لوٹاؤ گے؟ تو کہا کہ فلاں تاریخ کو میں واپس لوٹوں گا اور میں تمہاری رقم لوٹا دوں گا. پھر وہ آدمی چلا گیا، جدہ گیا اور جدہ سے وہاں کشتی میں سوار ہو کر افریقہ چلا گیا. جب وہ افریقہ میں بزنس کر کے واپس لوٹنے کی تاریخ آ گئی تو معلوم ہے ساحل پر جب آیا تو زوردار طوفان ہے اور کشتیاں وہاں چل نہیں رہی. اب وہ بہت پریشان ہوا اور اس نے کہا کہ پروردگار میں نے تیرا نام لے کر میں نے تیرا گارنٹی دے کر میں نے رقم لی تھی، اب کشتیاں نہیں تو میں کیسے اس رقم کو پہنچاؤں؟ وہ آدمی بہت پریشان ہوا. اس کے بعد یہ کہ اس نے ایک سمندر کے قریب میں جو درخت موجود تھے ان میں سے ایک بیمبو کا درخت، ایک گھاس کا حصہ ٹکڑا نکالا، اس کو اندر سے چیرا، اس نے ایک چھوٹا سا خط رکھا اور اس کی رقم اس کے اندر رکھی اور پھر اس بانس کو جو ہے اس نے حوالے کر دیا سمندر کے. اب یہ آدمی جدہ کے سی پورٹ پر گیا اور انتظار کر رہا تھا کہ میرا آدمی آئے گا، میری رقم لوٹ کر آئے گی، میرا منافع بھی ملے گا. اس انتظار میں پہنچا تو معلوم ہوا کہ صاحب افریقہ سے جو کشتیاں آنے والی تھی وہ کشتیاں نہیں آتی ہیں، رک گئی اس لیے کہ طوفان ہے. بہت پریشان ہوا کہ صاحب اس نے وعدہ پورا نہیں کیا. وہاں بیٹھا تھا تو دیکھا کہ ایک جو ہے بھانس کا ٹکڑا تیرتا ہوا آیا، اس نے اٹھایا تو اس میں ایک چٹھی لکھی ہوئی تھی کہ میں خدا کے نام لے کر سمندر کے حوالے کرتا ہوں اس رقم کو اور میں نے فلاں سے رقم لی تھی، رقم اس کے حوالے میں واپس لوٹاتا ہوں. سمندر نے لا کر پہنچا دیا جس آدمی کو پہنچانا. حدیث میں یہ باتیں موجود ہیں. کہنے کا مطلب ہے کہ آدمی تعلق باللہ پیدا کرتا ہے تو سمندر آپ کی مدد کرتا ہے، بادل آپ کی مدد کرتے ہیں، چٹان آپ کی مدد کرتی ہے، زمین آپ کی مدد کرتی ہے، پہاڑ آپ کی مدد کریں گے، سب مدد کرتے ہیں، ساری کائنات آپ کے لیے لگا دی جاتی ہے. تو خیر امت کے لیے پہلا قانون یہ بتایا کہ ورکعوا واسجدوا واعبدوا واعتصموا باللہ، اللہ سے چمٹ جاؤ، اس سے وابستہ ہو جاؤ، اس کی شریعت سے وابستہ ہو جاؤ، رکوع کرو، سجدہ کرو، عبادت کرو. یہ پہلا کام ہے، فرسٹ فارمولا ہے خیر امت کی پہچان میں. دوسری بات یہ ہے کہ وافعلوا الخیر، کار خیر کرو. کار خیر سے ہمارا ہیومینیٹیرین کام جس کا ذکر میں نے پرسوں بھی کیا تھا. ہم انسانوں کے لیے نفع بخش بنے، جہاں رہیں ہم انسانیت کے لیے نفع بخش بنے. امت میں نے جیسے پرسوں بھی بتایا تھا کہ دین کا تصور ہمارا ایسا محدود ہوا